السلام علیکم دوستو، مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ فراموش ناقابل فراموش کے چھٹے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ کنواری دوشیزہ شیرستان اور شیطان کا شکریہ۔ وہ کوچ بہت نئی نویلی تو نہ تھی، پر پچھلی ویگن کے مقابلے میں ایک کنواری دوشیزہ تھی۔ ہم اس میں داخل ہوئے اور ڈرائیور خورشید نے کب کا ایئر کنڈیشنر آن کر دیا تھا، تو ہم سب اس کی وسعت اور سہولت میں داخل ہو کر ان پرندوں کی مانند چہچہانے لگے جو کسی صحرا پر اڑان کرتے بھوکے پیاسے جھیل کینجر کے پانیوں پر اترتے جاتے ہیں۔ اور ہاں، شمال کی جانب مسافت کرتے ہوئے یہ پہلی بار تھا کہ ہم گلگت یا اسکردو جانے کے لیے بشام نہ جاتے تھے۔ دریائے سندھ کے کناروں پر PTDC موٹل کے کمرہ نمبر 24 میں رات کرنے کے لیے نہ جاتے تھے۔ ہمارا رخ مانسہرہ سے جدا ہوا، بشام ادھر رہ گیا اور ہم وادی کاغان کی جانب مڑ گئے۔ ہم نے کاغان سے نکل کر درائے بابوسر کو عبور کر کے چلاس میں آ نکلنا تھا۔ شنید یہی تھی کہ ناران کاغان کے علاوہ بورا وائی، باٹا کنڈی اور جل کھڈاب ایسے مشکل گزار مقام نہیں رہے۔ وہ ہولناک کچی جیپ روڈ اب ایک چوڑی شاہراہ میں بدل چکی تھی جو آپ کو ناران سے درائے بابوسر کی بلندیوں تک لے جاتی تھی۔ اگر میں گلگت تک کے اس جادوئی سفر کو تفصیل سے بیان کرنے لگوں تو ایک عمر بیت جائے، ایک کتاب ہو جائے۔ چنانچہ جھلکیاں بیان کرتا ہوں، مختصر رہتا ہوں۔ ایبٹ آباد سے ذرا ادھر ہم ایک افغان ٹرک ہوٹل میں کھانے کے لیے رکے اور وہاں ہم نے نمکین گوشت موٹی خمیری روٹیوں کے ساتھ کھایا جو تندور میں لگی ہوئی نہیں تھیں، پکی ہوئی بیک کی گئی تھیں۔ کابلی پلاؤ بھی غدر تھا۔ یوں جانیے کہ نہر سویز سے ادھر یہ دنیا کا سب سے ذائقے دار نمکین گوشت اور پلاؤ تھا۔ سرے شام بالا کوٹ، ایک نو تعمیر کردہ پل کے نیچے اب تک وہی دریائے کنہار بہتا تھا جس کے برف بھرے پانیوں میں آج سے 60 برس بیشتر میں اترا تھا۔ ان میں ڈبکیاں لگائی تھیں۔ دریا کے پار اب کوئی کچی اور مخدوش جیپ روڈ نہ تھی، ایک چوڑی شاہراہ تھی جس پر صرف ہم نہ تھے، سینکڑوں کاریں اور ویگنیں شائیں شائیں کرتی چلی جاتی تھیں۔ شام ہوتی جاتی تھی۔ میں جو اپنی حیات کے ابتدائی ایام سے لے کر ان آخری ایام تک درجنوں بار ناران اور بابوسر تک گیا تھا، اس شاہراہ کی وسعت اور روانی دیکھ کر ایک بے یقین مسرت بھرے ہیجان سے بھیگ گیا، جی خوش بہت بہت ہو گیا۔ بے شک نواز شریف دنیا کے بڑے بڑے فورم میں نظریں جھکائے فراہم کردہ پرچیاں پڑھ کر نہایت مدلل تقریر کرتے ہیں، لیکن انگریزی کے محاورے کے مطابق "گو دی ڈیول ہز ڈیو"، شیطان کو اس کا حصہ دے دو۔ موٹر وے کے علاوہ انہوں نے جس طور یہ شاہراہیں تعمیر کی ہیں، اس کی ستائش نہ کرنا ڈیول کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ دریائے کنہار پر اترتی شام میں پارس کے قصبے کی ایک جھلک دکھائی دی۔ اس کے پار وہ بلندی نظر آ گئی جس پر ایک دوپہر میں خاور اور طیب چڑھتے تھے اور ہماری منزل شاران کا شاداب ریسٹ ہاؤس تھا۔ صرف میں اور خاور چڑھتے تھے، جبکہ طیب حسن بعد ازاں ایک سینٹرل سیکریٹری وغیرہ ایک ناتواں گدھے کو کرائے پر حاصل کر کے اس پر سوار ڈون کے کھوتے کے موٹے خادم سانچو باچو کی مانند گدھے کی پسلیوں میں چھڑی سے کچوکے دیتا اسے تیز چلنے پر مجبور کر رہا تھا اور گدھا اس کے کشمیری بوجھ سے دبا جاتا تھا۔ یہ کن زمانوں کے قصے ہیں؟ جان لیجئے کہ میرے سب قصے نصف صدی کے پار کے ہوتے ہیں، یہ 2-4 برس کی بات تو ہرگز نہیں ہوتے۔ جب کبھی ہم کہیں پل دو پل کے لیے رکتے تو ٹھنڈک کے سرسراتے پرچم ہم سے لپٹ جاتے۔ ڈاکٹر احسن ایک شدید نوعیت کی رجائیت کا مریض تھا۔ وہ اتنا آپٹمسٹ تھا کہ بدترین صورتحال میں بھی امید کا کوئی نہ کوئی پھول اپنی باتوں سے کھلا دیتا تھا۔ پہاڑوں کی ہر شے اسے عزیز تھی اور اس کے دل کی سلطنت میں قیام کر جاتی تھی، چاہے وہ ایک بچھو ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے کاٹنے پر بھی پرمسرت ہو جائے گا کہ سر جی، میری بہتر ٹانگ اس کے کاٹنے سے سوج تو گئی ہے پر مزہ آ گیا ہے، یہ سوجن ملاحظہ کیجئے کیسی پیاری لگ رہی ہے۔ تو ہم نے بیک آواز پوچھا،
ناران پہنچنے پر ہم کہاں شب کریں گے؟ شنید ہے کہ وہاں کے سنگ دل باشندے اپنے مویشیوں کے باڑے اور ٹوائلٹ بھی گراں قدر کرایوں پر مجبور ہو چکے سیاحوں کو تفویض کر چکے ہیں، تو کہاں ٹھہریں گے؟ احسن کو اپنے بدن کے نازک مقام پر بھی ٹھنڈ تھی۔ سر، کہیں نہ کہیں بندوبست ہو جائے گا، اگر کچھ نہ ہوا تو کہیں خیمہ زن ہو جائیں گے، جگہ نہ ملی تو کوچ میں سو جائیں گے۔ آپ ذرا کوچ کی کھڑکی سے باہر تو نگاہ کیجیے، دھند اتر رہی ہے۔ چند روز بیشتر میرے دیرینہ دوست شیرستان کا ایک مدت کے بعد کئی شب فون آ گیا۔ یہ وہی شیرستان ہے جو ایک عرصہ بشام موٹر کا انچارج رہا، اور مرحوم میاں فرزند ہمیشہ اس کا نام بھول جاتے اور مجھ سے کہتے، بشام میں آپ کا وہ جو دوست ہے جس کے نام کا مطلب کئی شیر ہیں، تو اس کا کیا نام ہے؟ میں جب کبھی اور اکثر نصف شب کی قربت میں بشام پہنچتا تو موٹل کے ٹیرس پر سندھ کے بہاؤ کے کناروں پر میرے لیے خصوصی انتظامات سجے ہوتے۔ ہم دونوں گئی رات تک وہاں بیٹھے رہتے، قصے کہانیاں کہتے رہتے، اور کبھی کبھی وہ ان دنوں کی یادیں تازہ کرتا جب عمران خان ایک غیر ملکی نسوانی غول کے ہمراہ اس کا مہمان ہوتا۔ بعد ازاں وہ ناران ہوٹل کا مہتمم ہوا۔ تم کہاں ہو؟ تارڑ صاحب، میں ان دنوں شوگران میں ایک فیملی ہوٹل چلا رہا ہوں، آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ یہاں دریائے سندھ تو نہیں، لیکن چیڑ کا ایک جنگل اور ہریاول اور دھند ہے۔ میں اب بھی سرے شام اپنے ہوٹل کے ٹیرس میں بیٹھ کر جب دھند اترتی ہے تو آپ کو یاد کرتا ہوں۔ جب میں نے اپنے ساتھیوں سے شیرستان کے موجودہ مقام کا تذکرہ کیا تو سب نے یہی صلاح دی کہ سر، شوگراں میں رات کرتے ہیں، قباحت فاصلے کی تھی۔ اگر ہم نے شاہراہ سے جدا ہو کر شوگراں کی بلندی پر پہنچ کر شیرستان کے مہمان ہوتے تو اگلے روز ہم ناران کے پار، درہ بابو سر کے پار چلاس کے راستے 4 بجے تک گلگت نہیں پہنچ سکتے تھے، اور ہم نے وعدہ کر رکھا تھا، اور ہم نے گلگت کل دوپہر 4 بجے تک کیوں بہر طور پہنچنا تھا؟ یہی کوئی 1-2 ماہ کی بات ہے جب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے بہت پرائیویٹ سیکرٹری نے مجھے اطلاع کی کہ بقول ان کے آپ نے پاکستان شمال کے بارے میں جو 15 کے قریب سفر نامے لکھے ہیں، اس خطے کو روشناس یوں کروایا ہے کہ یہاں جتنے بھی سیاح آتے ہیں ان میں سے بیشتر آپ کے سفر ناموں سے محصور ہو کر آتے ہیں۔ تو جی بی حکومت نے نہ صرف چیف منسٹر صاحب آپ کو حسن کارکردگی کا ایوارڈ دیں گے، بلکہ آپ کے نام کا ایک ایوارڈ بھی اجرا کیا گیا ہے جو شمال کے بارے میں تحریر کردہ بہترین سفر نامے یا ڈاکیومنٹری پر ہر برس عطا کیا جائے گا۔ تو آپ آ جائیے۔ یہ واقعی ایک اعزاز تھا، لیکن محض ایک ایوارڈ حاصل کرنے کی خاطر گلگت خصوصی طور پر چلے جانا میرے بڑھاپے کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ میں نے درخواست کی کہ اس تقریب کو ذرا مؤخر کر دیں۔ ہراموش کی کوہ پیمائی کے کچھ ارادے ہیں، راستے میں گلگت بھی آئے گا، تب میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور چیف منسٹر صاحب کچھ معترض نہ ہوئے۔ آپ اطلاع کر دیجیے گا، میں آپ کا منتظر ہوں۔ چنانچہ ہم شوگران بہت چاہنے کے باوجود، شیرستان کی وہاں مہربان موجودگی کے باوجود رات نہ کر سکتے تھے۔ بہت سے فون احسن نے کیے، کچھ میرے حوالے دیے کہ میں تادم تحریر پی ٹی ڈی سی کے بورڈ آف گورنر کا ایک ممبر بھی تھا۔ میرا استحقاق بھی تھا کہ میں کسی بھی ہوٹل میں جا کر اس کی کارکردگی کی رپورٹ تیار کر سکتا تھا۔ اگرچہ میں نے کبھی اس جعلی سرکاری پوزیشن کو ایکسپلائٹ نہ کیا، لیکن یہ شیرستان تھا جس نے اپنے پرانے زمانوں کے نائب اصغر صاحب کو کچھ ہدایت کی، اور پی ٹی ڈی سی موٹل کے وہ 2 کمرے، بلکہ کمریاں کہ وہ اتنے مختصر تھے، جو افسران بالا کی ناگہانی آمد کے لیے مخصوص تھے، ہمارے لیے مخصوص ہو گئے۔ ناران پر سینکڑوں یا شاید ہزاروں جیپوں کے ڈیزل کا دھواں اگلتے زہر آلود بادل تھے، جیسے اس پر ایک ایٹم بم گرا دیا گیا ہو۔ دوستو، یہ تھا مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ ہراموش ناقابل فراموش کا 6واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنے چینل کے لیے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے،
اور ہاں، بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔